سلام یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے، یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے۔ کیا بتاؤں کیا حسین ہے، کیا بتاؤں کیا حسین ہے، میرا مدعا حسین ہے۔ بات ہے بس اتنی مختصر، بات ہے بس اتنی مختصر، ایک یزید تھا حسین ہے، ایک یزید تھا حسین ہے، ایک یزید تھا حسین ہے۔ مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، ایک یزید تھا حسین ہے، ایک یزید تھا حسین ہے۔ دو جگ اندر لجپالی دی، دو جگ اندر لجپالی دی، تصویر دا نام حسین، جس کفر دا سینہ چاک کیتا، اس پیر دا نام حسین، در اسلام دی دنیا وچ تشہیر دا نام حسین، میں پارس کیوں نہ فخر کراں، میرے پیر دا نام حسین، میں پارس کیوں نہ فخر کراں، میرے پیر دا نام حسین۔ حسین علیہ السلام آگے کیا فرماتے ہیں؟ باطل دے اگے نہ جھکنا، اے سیدہ دا معمول ہے، دو جگ اندر ساڈی شاہی ہے، دو جگ اندر مقبول ہے، میں ہوں بچڑا خاتہ خیبر دا، میری ماں دا نام بطول ہے، میں کو پیر شبیر آدھی دنیا، میرا نانا پاک رسول ہے، میں کو پیر شبیر آدھی دنیا، میرا نانا پاک رسول ہے، مرتضیٰ کا ہے وہ شاہکار، مرتضیٰ کا ہے وہ شاہکار،
مرتضیٰ کا ہے وہ شاہکار، مرتضیٰ کا ہے وہ شاہکار، آل مصطفیٰ حسین ہے، آل مصطفیٰ حسین ہے، آل مصطفیٰ حسین ہے۔ کربلا میں آخری نماز، کربلا میں آخری نماز، کر گیا ادا حسین ہے، کر گیا ادا حسین ہے، کر گیا ادا حسین ہے۔ وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا دی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں 10 محرم یوم عاشورہ۔ صبح سویرے پاکستان میں شاہ زیب برمایا آپ کی خدمت میں حاضر، آج کے دن کو نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ لمحات گزارنے کی اجازت بھی چاہتے ہیں اور شروع بھی کرتے ہیں۔ 10 محرم الحرام مسلمانوں کی ہسٹری میں ایک بہت ہی اہم دن ہے۔ اگر آغاز کریں حضرت آدم علیہ السلام سے تو ان کو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اگر آگے بڑھوں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نجات ہوئی، وہ دن بھی 10 محرم کا تھا۔ حضرت جناب آگے اگر ہم بڑھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، اور آگے بڑھیں تو آگے بڑھتے بڑھتے مسلمانوں کی ہسٹری 10 محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر جا کر ختم ہوئی۔ مسلمانوں کا یہ دن یہ اپنی تاریخ رکھتا ہے، اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ آج کے دن کے فضائل، آج کے دن کی عبادات ہمارے گھروں میں یکم سے لے کے 10 محرم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جاتا ہے، روزے رکھے جاتے ہیں۔ 10 محرم کے دن دعائے عاشورہ پنسورہ میں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ میں تو صرف علم کی طالب ہوں، رب تعالیٰ میری کمی بیشی معاف فرمائے۔ اور میرے یہاں پر رہنمائی کے لیے آج موجود شاہ زیب اور میرے ہمارے بہت ہی محترم، ہمارے بہت ہی پیارے مفتی ارشاد سیدی صاحب موجود۔ السلام علیکم ارشاد بھائی، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے، جزاک اللہ خیر کثیرا۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ اشفاق مدنی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور آپ پروگرام میں شرکت آپ نے کی۔ ساتھ میں سلمان ہمارے ساتھ بولے، سلمان بہت پیارا کلام پڑھا ہے، بہت ہی پیارا۔ آغاز میں آپ کا کلام بھی ہم نے سنا۔ خاص طور پر آج جب ہم بات کر رہے ہیں اور جب قربانی کی بات ہوتی ہے، اثار کی بات ہوتی ہے، دنیا کی تاریخ میں کئی ایسے واقعات ہیں جس کا ذکر آتا ہے، لیکن جب اس واقعے کی بات ہوتی ہے تو ایسی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ مختلف عقائد کے لیے بھی، مختلف مذاہب کے لیے بھی، جو جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان سب کے لیے اس میں ایک پیغام بھی ہے اور ایک سبق بھی ہے جو ہم اس واقعے سے سیکھتے ہیں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے مایا کہ اس واقعے کے بارے میں جتنی باتیں جان سکیں اور جتنا سمجھ سکیں اس کو بہتر، وہ کوشش کریں گے اور اپنے مہمانوں کے ساتھ اس کی گفتگو کا آغاز کریں۔ سیکھ ہی سیکھ ہے، علم ہی علم ہے، روشنی ہی روشنی ہے، نور ہی نور ہے، عشق الہی ہے۔ شاد بھائی آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی، محرم حرام سے پہلے ذی الحج میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ ہم نے کی۔ ہم نے ابری بیچ میں جب آپ آئے تھے تو ہم ساتھ ساتھ یہ تمام ذکر کر رہے تھے، قربانی کا جذبہ کیا ہے، کیا مسلمان کی کیفیت ہونی چاہیے، کیا دل ہونا چاہیے، کیا نیت ہونی چاہیے، اور یوں ہی کرتے کرتے سال کا اختتام پر قربانی پر ہوتا ہے اور سال کا آغاز بھی قربانی عظیم سے ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ۔ یقیناً جیسے آج ہم کیلنڈر بناتے ہیں، بالکل ایسے اللہ رب العزت نے بھی اس کائنات کا ایک کیلنڈر بنایا۔ سبحان اللہ۔ اس کے اندر جو ایونٹس ہیں، واقعات ہیں، ان کے درمیان آپ کو ایک نظم نظر آئے گا، ایک ڈسپلن نظر آئے گا، اور یہ خدا وحدہ لا شریک کے وجود پر دلالت کرتا ہے کہ ساری کائنات کو اور اس میں رونما ہونے والے واقعات کو پیدا کرنے والا وہی ایک ہے، اور اس نے ہر شے کو تدبیر کے ساتھ، حساب کے ساتھ، نظم کے ساتھ ترتیب دیا ہے۔ یہ جو 10 محرم الحرام جس کا آپ نے بھی ذکر فرمایا، 10 محرم الحرام اور محرم الحرام کا مہینہ، جی
محرم الحرام کے مہینے کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا۔ حرمت کا معنی ہے احترام۔ تو یہ مہینے وہ ہیں کہ جن کا احترام دوسرے مہینوں سے بڑھ کر ہے، اس لیے انہیں حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ اور اس میں بہت ساری وہ چیزیں اللہ رب العزت نے منع فرما دیں اس کے احترام کے باعث جو اور مہینوں میں جائز ہوتی تھیں، جیسے جنگ و جدال، اور عربوں کی روایت میں بھی یہ چلا آ رہا تھا کہ ان مہینوں میں یہ کام نہیں کرنا۔ تو حرمت والے مہینے ہو گئے۔ پھر اس حرمت والے مہینے میں جب ہم 10 کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یہ کائنات کا ایک پورا کیلنڈر ہمیں دیتا ہے، اس کا سکیچ دیتا ہے۔ حتیٰ کہ روایات، اگرچہ وہ جو روایات ہیں وہ ان میں کمزور بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، مگر اس سے ہم کوئی عقیدے کی قطعی بات تو ثابت نہیں کر رہے، اس لیے ان چیزوں کو لیا جا سکتا ہے کہ کائنات کی تخلیق بھی اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی اور ان کی توبہ بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پہ جا کے ٹھہری تھی اور طوفان سے گویا نجات ملی، وہ بھی نجات کا دن یہی تھا۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام بیماری سے شفا پائی، وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ ایسے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی اور نجات ملی، وہ بھی یہی دن تھا۔ تو لہٰذا تاریخی اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا واقعہ بنی اسرائیل کے ساتھ وہ پیش آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے، جبر سے، استبداد سے، غلامی سے نجات دلائی اور دریائے نیل عبور کر کے ان کو آزاد کروایا۔ اور آقا علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ گرد و پیش میں جو یہود کے قبائل آباد تھے ان کا ایک معمول تھا کہ وہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ان سے استفسار فرمایا بھی کس سبب سے رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا وہ موسیٰ علیہ السلام کو جو اور ان کی قوم کو جو نجات ملی فرعون کے ظلم سے اور جبر سے، اس کی خوشی میں مناتے ہیں کہ یہ نجات کا دن ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کا دن منانے کے۔ تو فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، اور پھر صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب روزہ تو رکھیں گے کیونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا دن ہے اور ہر نبی کا دن ہے اور ہر نبی کے وارث ہم ہیں، لہٰذا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ فرمایا پھر ان سے تھوڑا سا فرق رکھ لو، وہ ایک روزہ رکھتے ہیں تو تم 2 روزے رکھ لو، 2 روزے ملا کے رکھ لیا کرو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 10 محرم الحرام کائنات کے کیلنڈر کے اندر بہت امپورٹنٹ دن ہے، اور اس دن اہم واقعات ہوئے۔ اور محرم الحرام میں جب 61 ہجری کے اندر امام علی مقام، امام الشہداء، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام جب آپ کی اور آپ کے خانوادے کی اور آپ کے ساتھیوں کی اتنی عظیم قربانی کا واقعہ رونما ہوا، تو بس آخری جملہ یہ عرض کروں گا کہ 10 محرم الحرام کے پہلے 10 تعارف تھے، 10,000 تعارف تھے، لیکن 61 ہجری کے 10 محرم کے بعد اس کا ایک ہی تعارف ہے کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی کا دن ہے، ان کے عشق کے امتحان کا دن ہے، اور یہ دن گویا اپنی معراج کو پہنچا، اور اس دن نے کربلا کو کربلائے معلیٰ بنا دیا۔ اور معلیٰ کا لفظ یا عرش کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اردو لٹریچر میں یا کربلا کے ساتھ، کیونکہ معلیٰ تقاضا کرتا ہے کہ جہاں حسن مطلق آشکار ہو اور اس کا مشاہدہ ہو وہ معلیٰ ہے۔ تو کربلا میں اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کو جب انہوں نے اپنی جانیں پیش کیں تو حدیث کے مطابق ہر شہید کو جو اعزاز حاصل ہوتا ہے ان کو بدرجہ اتم حاصل ہوا کہ خود اللہ رب العزت نے اپنے انوار و تجلیات کی زیارت عطا فرمائی۔ تو 10 محرم الحرام کو ایسی بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں، مگر ہر نسبت پر غالب اور حاوی وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ پہلی محرم سے لے کے نویں محرم تک جو صورتحال بنی، ہم چاہ رہے ہیں تھوڑی سی تاریخ پر بھی نظر دوڑائیں۔
اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا بھی اس واقعے کے بارے میں، کیونکہ وعدے تو ٹوٹے لیکن قافلہ نہیں رکا کسی بھی صورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا اور روحیں تڑپ اٹھتی ہیں. کائنات عالم سے لوگ مدینے جاتے ہیں اور مدینے والے وہاں سے باہر جا رہے ہیں، روح بے قرار ہو جاتی ہے. اور یہ قافلہ آج تک تر و تازہ ہے، ایسا رواں ہے کہ ان کے گھوڑوں کی ٹاپیں آج بھی اس شاخ کو سنائی دیتی ہیں. ان کی تڑپ اور طلب آج بھی ہمارے ادراک اور احساسات میں اپنے موجود ہونے کا احساس دلاتا. یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ایسا قافلہ تھا جس نے حق کو آج تک کھڑے رکھا ہے. آج حق، حیا، اسلام، دین، غیرت، حمیت، جتنے بھی بلند و بالا الفاظ اور ان کے معانی ہیں، ان کا وجود اس قافلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوتا ہے رجب کے مہینے میں، اور اپنے نانا حضور کو یہ آخری دفعہ سلام پیش کرتے ہیں تڑپتے دلوں کے ساتھ. یہ تو ایک مدینے کے عاشق ہی سمجھ سکتا ہے نا کہ بندہ جب مدینے سے نکلتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ قدم من بھر کے ہیں محسوس ہوتے ہیں، کہ اس وقت ایک عام آدمی اس کا پیر ایسے لگتا ہے جیسے منو وزن پاؤں سے باندھ دیا گیا ہو. اور پھر اس مدینے سے حضرت امام علی مقام جب چلے ہوں گے، حضرت زینب چلی ہوں گی، حضرت بی بی سکینہ چلی ہوں گی، اور گود میں لیے حضرت علی اصغر اس قافلے میں چلے ہوں گے، تو اس وقت کیسے آنسو رواں ہوں گے، کیسے دھڑکنیں بے قرار ہوں گی، کیسے اس جدائی کے اوپر یہ پورا خانوادہ جن کے ساتھ حضور جان رحمت کا عشق اس انتہا کو تھا کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم 1400 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. یہ وہ ہستیاں تھیں، ان گلیوں کو چھوڑ رہے تھے. ارے ایک عام شخص بھی اپنا وطن چھوڑے تو وہ بے قرار ہو جاتا ہے، اور ان گلیوں کو چھوڑ رہے تھے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو کر یہ وہاں چلا کرتے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت اطہر پر یہ وہاں پر سواری کیا کرتے تھے اس شہر کو چھوڑ کر، اور پھر وہاں سے چھوڑ کر مکے میں آ گئے. لیکن یزید کو وہاں بھی سکون نہیں آیا، مکہ کے اوپر بھی اس نے حملہ کر دیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھی موجود تھے، لیکن حضرت امام علی مقام وہاں بھی خاموش رہے، کیونکہ آپ نے مدینے کو بھی دو شہادتیں ایسی ہیں، دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنا خون پیش کر دیا لیکن مدینے میں خون بہنا برداشت نہیں کیا. ایک حضرت عثمان غنی اور حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام، انہوں نے اپنا خون پیش کر دیا لیکن وہاں خون بہنے نہیں دیا. پھر وہاں سے یہ ذوالحجہ کو چلتے ہیں. ہمارے ناظرین کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پیسے کے لیے سفر کرنا اور چیز ہے، عہدے کے لیے سفر کرنا اور چیز ہے، کسی اقتدار کی طلب میں سفر کرنا اور چیز ہے. اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو 1447 کلومیٹر کا سفر کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، اور یہ 1447 کم و بیش کلومیٹر کا سفر کر کے جب یہ زبالہ کے مقام پر یہ قافلہ پہنچتا ہے، اللہ اکبر، وہاں حضرت قیس بن مسہر کے بارے میں آپ کو علم ہوتا ہے. بتایا جاتا ہے کہ آپ کے غلام جب کوفہ میں پہنچے، آپ کی محبت کا درس لے کے جب وہاں پر پہنچے تو ان ظالموں نے کیا کیا کہ گورنر ہاؤس کی چھت پر کھڑا کر دیا. جب وہاں کھڑا کیا اور کہا تمہیں چھوڑ دیں گے، صرف اتنی بات کہہ دو کہ امام حسین غلط ہے. چھت کے اوپر کھڑے ہوئے کہا کہ تمام کوفے والوں کو بلا لو. عشق نے وہ تاریخ رقم کی کہ جس پر آج عشق بھی حیران ہے کہ واقعی وفا کس کو کہتے ہیں. گورنر ہاؤس کی چھت پر جب کھڑے ہوئے نا تو بے قرار ہو گئے، اور وہاں کھڑے ہو کر تمام کوفیوں کو بتایا، اے لوگوں سن لو، اس وقت کرۂ ارضی پر اگر کوئی خوبصورت ہستی ہے تو اس کا نام امام حسین ہے. یہ الفاظ کہے تو ان کو دھکا دے دیا جس سے وہ شہید ہو گئے. زبالہ سے کوہ ذی حسم پہنچے تو وہاں ہر کی فوجیں کھڑی ہوئی تھی. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ پہلے کوفہ آتا ہے، کربلا 70 کلومیٹر بعد میں آتا ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کوفہ جانا تھا تو کربلا کیوں چلے گئے؟ تو آپ اس لیے گئے کہ وہاں عبید اللہ ابن زیاد نے چوکیاں بنا دی تھی، اور کوہ ذی حسم پر جو چوکی تھی وہ ہر کی کنٹرول میں تھی.
आपने फिर कूफा का रास्ता छोड़ दिया जब आपको पता चला कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील भी शहीद हो गए, कैस बिन मिसर भी शहीद हो गए, तो मुझे कूफा जाके क्या करना है। तो आप वहाँ से हट गए, तकरीबन 35 किलोमीटर बाईं साइड पर चले गए और वहाँ हुर खड़ा हुआ था। उसने रोक दिया, कहा कि हुजूर आप आगे नहीं जा सकते। हुर ने भी क्या अदब की मिसाल कायम कर दी, कहा कि हुजूर आप ठहर जाइए, मुझे कहा गया कि आप सफ़र नहीं कर सकते। रुक गए, सामान उतार दिया गया। कई दिनों से इनका वहाँ पहरा था। तो हज़रत इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम ने कहा कि हुर के जानवरों को भी पानी पिलाया जाए और इसकी फ़ौज को भी पानी पिलाया जाए। और फिर नमाज हज़रत हुर ने इमाम आली मकाम के पीछे पढ़ी और फिर ये काफ़िला वहाँ से यकम मुहर्रम को, जो आपने क्वेश्चन किया, वहाँ से चलता हुआ नैनवा के मकाम पर पहुँचा। ये वादी तफ थी जिसको करबला कहते हैं। और यहाँ हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा के जानिसार साहब साथी कहते हैं कि इस जगह जब भी हज़रत अली आया करते थे तो रो दिया करते थे और फरमाया करते थे, ये वो वादी है जहाँ मेरे बच्चों को रुलाया जाएगा, उनको तड़पाया जाएगा और उनका खून बहाया जाएगा। और फिर 2 मुहर्रम को आप वहाँ पहुँचे, आपने खैमे नस्ब किए, आपने उस प्रॉपर्टी को ख़रीदा और फिर आपने पूछा इस जगह का नाम क्या है, तो सभी ने कहा कि इसका नाम करबो बला है। कहा यही वो जगह है जहाँ हमारी शहादत को कबूल किया जाना है, जहाँ हमारी रूहों ने अल्लाह के नाम पर कुर्बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। हुसैन को हसीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो। हुसैन को हसीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो। खुद मुईनुद्दीन ने कहा, खुद मुईनुद्दीन ने कहा, हुसैन को ही दीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो। सुभान अल्लाह। सलमान इतनी दुआएं ले रहे हैं आज के दिन, इतने खूबसूरत कलाम और इतना खूबसूरत ज़िक्र। इस महफ़िल में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में। शाहज़ेब और माया को खुशनसीबी है कि आज के दिन की मेज़बानी भी हमें अल्लाह ने नसीब कर दी। हमारे नसीब है कि आज का इतना बड़े दिन में हम आपके साथ इस स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं। और मेरे इतने मोहतरम यहाँ पर जो मेरे इस्लामिक और रिलीजियस स्कॉलर्स मौजूद हैं, उनसे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं शाद भाई आपकी इजाज़त से एक सवाल करना चाहूँगी, फिर इंशाअल्लाह अशफाक भाई की तरफ भी चलेंगे। एक रिवायत है कि करबला की ज़मीन को जागीर अली अकबर भी कहा जाता है। इसकी सिग्निफिकेंस हिस्टोरिकली अगर आप रहनुमाई फरमा दीजिएगा। जी, इसके अंदर तारीख़ी एतबार से तो ये पस मंज़र मिलता है कि इमाम अली मुक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम जब आपने करबला के अंदर पड़ाव फरमाया, जैसा कि हज़रत ने बयान किया बड़े तफसील से और हक़ाइक़ के साथ और आदाद व शुमार के साथ, तो जब आपने वहाँ पर पड़ाव किया और गिरदो पेश से पूछा भी इस जगह का नाम क्या है, तो उस जगह का नाम इससे पहले कोई और मारूफ था। अच्छा। तो लोग वही बताते रहे, तफ भी उनमें से एक था। तो फिर आपने और लोगों को बुलाया, तो जब किसी ने बताया कि हाँ इसका एक गैर मारूफ नाम करबो बला भी है, तब आपने फरमाया कि हाँ यही पड़ाव इख्तियार करेंगे। अच्छा। तो जब आपने पड़ाव किया तो देखिए ये इमाम अली मुक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो हस्ती हैं, यूँ तो अल्लाह ने इन्हें सारी कायनात का मालिक बनाया है, सारी ज़मीन का मालिक बनाया है। उसने जब अपनी जन्नत का मालिक इन्हें बनाया है अल्लाह, और उसके माथे पर लिख दिया है अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, तो आप ज़मीन के और करबला के भी मालिक थे। मगर ये हज़रत मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
کہ عدل اور حق پرستی کا اظہار تھا، سیدہ کائنات کے پاکیزہ تربیت کا اظہار تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم خیمے کیسے لگا لیں جو زمین ہماری ملکیت میں نہ ہو. بالکل. تو آپ نے اس کے مالک کو بلا کر اس کی رقم ادا فرمائی اللہ، اور اس کی ادائیگی فرمائی، اور ادائیگی فرمائی تو گویا اس سے خریدا، کیونکہ آپ یہ سمجھتے تھے. دیکھیے نا، حق پرستی کا عالم یہ ہے کہ اس زمین پر خیمہ لگانا بھی آپ نے اپنے لیے جائز اور روا نہیں سمجھا کہ جو جگہ آپ کی ملکیت میں نہ ہو. ایک ہے ٹریول کرنا، وہ تو اور بات ہے، ایک ہے کسی جگہ قیام کرنا. تو آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے یہاں پر قیام کرنا ہے، خیمہ لگانا ہے، تو پھر یہ جگہ کی قیمت تو ادا کریں. دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے ہجرت فرما کر اور مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا، تو وہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہ یہ بھی مسلمان ہیں تم بھی مسلمان ہو، بس اللہ کے گھر میں زمین آ گئی تو بس کافی ہے، تمہیں اجر ملے گا. آقا علیہ السلام نے اس کی ادائیگی فرمائی، ادائیگی کا اہتمام فرمایا، پھر اس کے اوپر مسجد نبی کو قائم فرمایا. تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مالک کو بلا کر اس کی ادائیگی فرمائی. اور یہ جو حق پرستی ہے یہی ہمیں نظر آتی ہے جب حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، جب آپ کو آپ کے ایک خادم نے، محب نے کہا کہ میں بلاتا ہوں گورنر کوفہ کو اور آپ چھپ کر بیٹھیں اور اس پر آپ حملہ کر دیں اور اس کا ابن زیاد کا کام تمام کر دیں تو آگے راستہ سارا صاف ہے. اور اس نے ایک استعارہ بنایا کہ میں کہوں گا مجھے پانی پلاؤ، جب موقع مناسب ہوگا آپ آ کے اس پر اٹیک کرنا. طے ہو گیا، آپ بیٹھے، اس نے بلایا مجھے پانی پلاؤ، آپ نہیں آئے. اس نے کہا مجھے پانی پلاؤ، آپ نہیں آئے. اس نے کہا مجھے پانی پلاؤ چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، آپ نہیں آئے. وہ ابن زیاد کے ساتھ ایک غلام تھا، وہ اشارہ سمجھ گئے، وہ اٹھ کے چلا گیا. اس نے بلا کر پوچھا کہ اے امام یہ آپ نے کیوں کیا؟ فرمایا مجھے آقا علیہ السلام کا فرمان یاد آ گیا تھا کہ حق اور باطل کے مابین فرق ہی دھوکہ ہے. میں دھوکے سے اپنے دشمن کو قتل کروں یہ مجھے شریعت محمدی اجازت نہیں دیتی. یہ حق پرستی کا ایسا اظہار ہوتا ہے ان اصحاب کی ہستیوں میں، اسوہ میں، سیرت میں. تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی فرمایا. اور یہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر دیکھیے من و ان عمل کرنا، شریعت کے ظاہر پر اس قدر عمل کرنا، یہی آپ کی حق پرستی کی معراج ہے. تو آپ نے اس کی ادائیگی فرمائی. اور صاف ظاہر ہے کہ پھر جب آپ کی اولاد مبارک تو بڑے تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، تو اس نسبت سے پھر انہیں ان کی جاگیر. اور پھر ایک استعارہ بھی بنتا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یقیناً اس قافلے کے سردار تھے، مگر اس میں اگرچہ شہزادوں کی صف میں اون و محمد بھی تھے، شہزادوں کی صف میں حضرت قاسم بھی تھے، مگر ان سب کا سردار، شہزادوں کی صف میں تو حضرت عباس بھی تھے، مگر ان سب کے شہزادے تو وہی تھے جو شہزادہ حسین تھے، حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس اعتبار سے بھی اسے آپ کی جاگیر استعارتاً اور محبت میں کہا گیا اور اس تاریخی پس منظر میں بھی کہا جا سکتا ہے. تو اس سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ حالات جیسے بھی کیوں نہ ہوں، ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا دامن انہوں نے قائم رکھا، تھامے رکھا، اس کو کسی حال میں نہیں چھوڑا. اس لیے اسلام زندہ ہو گیا ہے اس کربلا کے بعد. سبحان اللہ. اشفاق صاحب، ذکر ہو رہا ہے خیموں کا بھی، کس طریقے سے وہ جگہ خریدی گئی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس علمدار کو یہ احکامات دیے تھے کہ نہر کنارے سے خیمے ہٹا لو. وہ واقعہ کیا تھا، اس کی وجوہات کیا تھیں؟ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سفر کر کے کسی ایسی جگہ پر ٹھہرتے ہیں جس کے اطراف کا آپ کو مکمل علم نہیں ہوتا، تو ایسی جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ پانی آپ کو وقت پر میسر ہو جائے. اور پھر جب جنگ کے حوالے سے آپ کو خطرہ ہو کہ جنگ ہو سکتی ہے، تو پھر بھی یہ حکمت یہی ہوتی ہے کہ آپ پانی کے قریب رہیں تاکہ آپ کے فوجی آرام سے وقت پر پانی حاصل کر سکیں. تو معاملہ یہ تھا کہ اس حکمت عملی کے تحت حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام، کیونکہ جگہ بھی خرید چکے تھے، جیسے قبلہ نے فرمایا جگہ بھی خرید چکے تھے، تو ساری جگہ تو ان کی تھی، پراپرٹی انہی کی تھی، جہاں چاہتے یہ اپنے خیمے لگا سکتے تھے. لیکن معاملہ کیا ہوا کہ جب خیمے لگا دیے گئے تو یزیدی لشکر کہنے لگا کہ یہاں تو خیمے ہم نے لگانے ہیں.
کیونکہ وہ ہوس کے مارے ہوئے تھے اور لالچ ان کے دلوں میں تھا، اور وہ زندہ رہنا چاہتے تھے، یہ شہید ہونا چاہتے تھے۔ سبحان اللہ، معاملہ یہ ہے سبحان اللہ، نا کہ سبحان اللہ، وہ زندہ رہنا چاہتے تھے، یہ شہید ہونا چاہتے تھے، یہ شہید ہونا چاہتے تھے، وہ اسباب حیات کو تلاش کر رہے تھے، یہ اسباب شہادت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب معاملہ یہی تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ جو وعدہ ہمارے نانا کر چکے ہیں اس کو ہم پورا کر دیں، اور شہادت کبریٰ کا ظہور تام ہونا تھا حضرت امام علی مقام پر۔ تو حضرت عباس نے آ کر کہا کہ حضور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے خیمے اکھیڑ لیے جائیں، تو امام علی مقام وہاں پر سفر کی حالت میں دغا، دھوکہ، فراڈ سب کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی آپ مسکرا دیے، کہا کہ عباس خیمے اکھیڑ لیے جائیں، یہاں پر خیمے نہ لگائے جائیں، کیونکہ حضرت امام علی مقام کی شہادت کو یہ فضیلت حاصل ہے، ہر بندے کی شہادت شہید ہونے کے بعد شہرت پاتی ہے، اور امام علی مقام کی شہادت شہید ہونے سے پہلے شہرت پا چکی تھی۔ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے کہ یہ میرا بیٹا شہید ہوگا۔ حضرت ام فضل خود فرماتی ہیں کہ کیونکہ جو شروع کی پرورش کرنے والی ہستی ہیں وہ حضرت ام فضل ہیں، جو حضرت عباس نبی پاک کے چچا جان کی زوجہ ہیں۔ انہوں نے آگے خواب بتایا تھا نا کہ حضور میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، خواب بتاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ آپ کو بتاؤں نہ بتاؤں، کہا نہیں تم خواب مجھے بتاؤ، تو کہا کہ میں نے رات میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ جدا کر کے میری جھولی میں ڈالا گیا ہے، تو آپ مسکرائے، کہا کہ یہ تو برکت والا خواب ہے کہ میری بیٹی کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ بیٹا تمہاری جھولی میں ڈالا جائے گا، اور وہ ہستی تھی حضرت امام حسین، اور پھر حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام حضرت ام فضل کی جھولی میں تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں کسی کام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں رکھا، اور میں جب پلٹی تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت ام فضل کہتی ہیں میں قریب آئی اور پوچھا کہ حضور آپ بوسہ بھی دے رہے ہیں اور روئے بھی جا رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میرا یہ بیٹا، آپ نے نواسانی بولتے تھے، ہمیشہ فرماتے تھے میرا یہ بیٹا، کہا میرا یہ بیٹا، میری امت اس کو کربلا کی وادی میں پیاسی حالت میں شہید کرے گی، تو وہ محبت کے آنسو میری آنکھوں سے نکل چکے ہیں۔ شہادت کا شورہ ہو چکا تھا، خیمے وہاں سے اکھیڑ لیے گئے اور پھر دوسری جگہ پر خیمے لگا دیے گئے، ہوس کے ماروں کو فرات کا کنارہ دے دیا گیا اور اپنے یاروں کو جنت کی جاگیر دے دی گئی کہ تم یہ پانی ان کو دے دو اور مجھ سے حوض کوثر کی گارنٹی لے لو، وعدے لے لو، میرے نانا حضور کے ہاتھوں سے تمہیں جام پلائے جائیں گے۔ اور قربان جاؤں، ایسا یقین، ایسا اعتماد اور ایسا شوق شہادت تاریخ میں آپ کو نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے دنیا میں بڑے بڑے کرائسس آئے ہیں اسلام پر، بڑے بڑی اموات ہوئی ہیں، بڑے بڑے ظلم ہوئے ہیں، لیکن کربلا کا جو ظلم ہے، کربلا کے اندر جو شہادتیں ہیں، جس طریقے سے ہمارے حواس خمسہ، ہماری روح، ہمارا دل اس کو محسوس کرتا ہے، کسی اور شہادت کو ویسے محسوس نہیں کیا جاتا۔ وجہ یہ تھی کہ باقی شہیدوں کو شہید کرنے والے عموماً کافر تھے، اور ان کو شہید کرنے والے سجدے بھی کر رہے تھے، نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، اذانیں بھی دے رہے تھے، اور ان کو شہید بھی کر رہے تھے۔ یعنی اپنوں کی جو غداری ہوتی ہے یہ قتل سے جو ہے نا وہ زیادہ درد دیتی ہے، جب اپنے ہی آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو انہوں نے وہ خیمے اکھیڑ لیے، اور کوئی دل کے اندر، بڑی بات تو یہ ملال نہیں آیا۔ ہم تو مقصد اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں ہلکی سی بات پر اور کہتے ہیں کہ ہم امام حسین کو ماننے والے ہیں۔ امام حسین کو ماننے کی ایک یہ علامت ہوا کرتی ہے کہ ظلم کی آندھیاں چلیں، بے وفائی اور غداری کے تیر چلیں، اس کے بعد بھی چہرے پہ مسکراہٹ رہے، اس کے بعد بھی جرت اور بہادری اور دلیری ختم نہ ہو، اس کو کہتے ہیں امام حسین کو ماننے والے۔ تو خیموں کا اکھیڑ لینا اور دوسری جگہ اس کو لگا لینا ہمیں تعلیم دیتا ہے جو کچھ بھی ہو جائے کبھی غم میں نہ پڑنا، کبھی کمزوری نہ دکھانا، کبھی دکھ میں نہ آنا، مسکراتے مسکراتے رب کی رضا پر اپنے آپ کو قربان کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ ارشاد بھائی
عشق کی یہ کون سی معراج تھی کہ جہاں پر حسین ہے، سامنے 10,000 ہیں، تیر ہے، گھوڑوں پر اونٹوں پر اٹیک کرنے کے لیے سب کچھ تیار، کوئی مینڈا نہیں آیا. خدا کا یہ عشق اپنے بندے سے کیسے سمجھیں گے؟ میں گنہگار انسان کیسے سمجھوں اس عشق؟ ماں کو جو محبت ہوتی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ اور باپ کو، اگر بیٹا امتحان دے رہا ہو اور امتحان میں اسے رات بھر جاگنا پڑے تو ماں اور باپ کی محبت، خلوص اور خیرخواہی کا اظہار یوں نہیں ہوتا اس وقت کہ بیٹا سو جاؤ، آرام کرو، ریسٹ کرو، خیر ہے کوئی بات نہیں. اس وقت ماں اور باپ کی خیرخواہی، ان کی مدد، ان کی محبت، ان کی شفقت کا اظہار یوں ہوتا ہے، وہ اسے تھپکی دیتے ہیں، بیٹا تھوڑی دیر اور جاگ لو، تھوڑی دیر اور جاگ لو، بس تھوڑی سی تکلیف رہ گئی ہے، تھوڑی سی مشقت رہ گئی ہے، بس یہ رات اگر تم نے جاگ لی تو زندگی بھر تم عیش و عشرت کرو گے. ایسے ہی ہے. تو یہ جو عشق کا امتحان ہے، اس کا نقطہ کمال یہ ہے کہ ایسی تکلیفوں سے، قربانیوں سے، مصائب اور آلام سے انہیں گزار کر عشق کی معراج تک پہنچایا جائے. یہ ہے اللہ کی مدد و نصرت، یہی ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور مدد و نصرت. ورنہ تو سوال کرنے والے کر سکتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، حضرت مولا کائنات مشکل کشا ہیں، معروف ہیں، اور سیدہ کائنات، اور پھر حسنین کریمین جن کے قدموں سے ولایت پھوٹتی ہے. تو ولی کرامتیں دکھا کر کتنی تکلیفوں کو دور کر دیتے ہیں اپنے مریدین کی، اپنے متوسلین کی. تو انہوں نے نہ کرامت دکھائی، نہ تصرف کیا. تو اس کی روحانی طور پر وجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرامت کا اظہار کرنا یا تصرف کا اظہار کرنا، یہ عشق کے اندر نقص ہے، کمال نہیں ہے. عشق الہی کے اندر کمال یہ تھا کہ باری تعالیٰ اگر تو یہ تیر و تلوار چلانے پر راضی ہے تو حسین اپنا سینہ پیش کرنے پر راضی ہے. اگر تیری رضا اسی بات کے اندر ہے کہ علی اصغر جیسا پھول بھی تیری بارگاہ میں قربان کر دیا جائے تو حسین کے ماتھے پر بل نہیں آئے گا. حسین خوشی سے، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ یہ قربانی بھی تیری راہ میں پیش کرے گا. تو عشق کا امتحان اور اللہ کی محبت دیکھیے. اللہ کی نظام بڑا عجیب ہے. وہ جس سے محبت نہیں کرتا اسے بھی کبھی کبھار تکلیف آتی ہے، مگر جس سے وہ محبت کرتا ہے اسے زیادہ تکلیف دیتا ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کے جو ایمان کا درجہ ہوتا ہے اس کو پیش آنے والی تکلیفوں کا درجہ بھی وہی ہوتا ہے. یعنی جو ایمان میں جتنا بلند ہے اسے تکلیفیں بھی اتنی زیادہ پہنچیں گی، کیونکہ جب تک تکلیفیں زیادہ نہ پہنچیں، ایمان اس کا مضبوط پہاڑ کی طرح، تکلیفیں آئیں چیونٹی کی طرح، تو وہ تکلیفوں میں پتہ کیسے چلے گا؟ اب ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہے، اس کے سامنے آپ پرائمری کلاس کا جو امتحان کا پرچہ ہے وہ رکھ دیں کہ اس کو آپ اٹیمپٹ کرو، وہ تو 1 منٹ نہیں لگائے گا، اس کو اٹیمپٹ کر دے گا. تو وہ مشکل میں تو آیا نہیں. جب اسے مشکل پیش نہیں آئی تو اسے ایوارڈ کس چیز کا دیا جائے؟ اس لیے جس کی جو سطح ہوتی ہے اس کی آزمائش کی سطح بھی وہی ہوتی ہے. تو یہ وہ ہستیاں تھیں جو ایمان کے نقطہ کمال پر، ہدایت کے نقطہ کمال پر، بلکہ ایمان اور ہدایت ان کی نسبتوں کا نام ہو، جو عشق الہی کے نقطہ کمال پر. اور حضرت نے ایک لفظ استعمال فرمایا تھا، شہادت کبریٰ. تو جو شہادت کبریٰ کے وارث ہوں، شہادت کبریٰ کے امین ہوں، شہادت کبریٰ کے حامل ہوں، کیا ان کا امتحان صرف اتنا ہی ہو جانا چاہیے تھا کہ کوئی آ کے چپکے سے شہید کر دیتا؟ نہیں، اللہ نے دکھایا ہے میں جنہیں عظمتیں دے رہا ہوں، جنہیں جنتوں کا وارث اور مالک بنا رہا ہوں، ایسے نہیں بنا رہا. آؤ کربلا کے میدان میں تاریخ پڑھ کے دیکھو، حسین کو دیکھو، بتاؤ یہ حقدار ہے کہ نہیں؟ یہ جتنی عظمتیں دے رہا ہوں یہ استحقاق رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ یہ اس گھرانے کو جو ایمان کا مرکز اور سرچشمہ بنایا ہے یہ استحقاق رکھتے ہیں؟
انہوں نے اپنے عمل سے، اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے، اپنی قربانی سے، صبر و تحمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم ہی اس کے اہل تھے. جو منصب ہمیں دیا گیا ہے وہ منصب ایسے تھالی میں پلیٹ میں رکھ کر سجا کر نہیں پیش کیا گیا. اس کا اہل ہونے کے لیے علی اکبر جیسا لاشا بھی تڑپا ہے، حضرت قاسم جیسے حسین جوان کی قربانی بھی ہوئی ہے، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور مستورات اہل بیت مصطفیٰ، اور وہ میدان کربلا میں انہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں، تب جا کر یہ ہوا ہے. اور اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. فرمایا کہ میں تو ضرور تکلیفیں دوں گا، میں تمہیں آزماؤں گا. اور اللہ نے آزمایا، اور ساری تکلیفیں، ہر ایک کو ایک ایک تکلیف آتی رہی، کسی کو 2 آئیں، اور یہاں ساری تکلیفوں کا لشکر، آزمائش، مصائب اور آلام کا لشکر حسین کے سامنے بھیجا، اور حسین نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے سب کو خاک میں اڑا دیا، اور ایسا عظیمت کا پہاڑ بن کے کھڑے رہے کہ آج دنیا واہ واہ کر رہی ہے. عشق کا امتحان جس گریڈ کے ساتھ امام حسین نے پاس کیا ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے. اپنی مثال آپ. صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد علیہ وسلم. اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. 10 محرم حرام عاشورے کا دن، صبح سویرے پاکستان میں ہم اپنے علماء کرام کے ساتھ اس وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. سلام یا حسین، سلام یا حسین. فکر و فن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے. فکر و فن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے. اب لگن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے. تم روایات میں دیکھو تو ولی اور بھی ہیں. تم روایات میں دیکھو تو ولی اور بھی ہیں، پر آیتن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے. آیتن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے. اور لفظ منی نے بتایا کہ محمد جیسے من و ان صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے. اور شعر دیکھیے. بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے، پر بت شکن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے. سب کی قبریں ہیں ٹھکانے میں
مدینے میں مگر بے وطن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے بے وطن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے اب لگن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے. سبحان اللہ. جیو جیو جیو. جزاک اللہ خیر کثیرہ. اشفاق صاحب، میدان کربلا کا ذکر ہو رہا ہے، قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے، پھر وہاں کی مشکلات اور جس طریقے سے وہاں پر قربانیاں دی گئیں، جن حالات میں دی گئیں، مشق سکینہ اور علم کا بڑا مضبوط تعلق ہے. تو میں چاہ رہا ہوں اس پر بھی آپ تھوڑی روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کے لیے پلیز. معاملہ یہ ہے کہ کربلا کا جو واقعہ ہے وہ صرف واقعہ نہیں ہے، بلکہ عشق الہی کے دعویٰ داروں کے لیے ایک بہت بڑا نصاب مرتب کیا گیا ہے، اور قیامت تک کے آنے والے مظلوموں، مسکینوں اور بے سہاروں کے لیے ایک ایسی ہسٹری کریٹ کر دی گئی ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، جتنے غمگین ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، وہ اپنی انتہا کو جب دیکھیں گے تو ان کو ڈھارس دینے والی ایک ہی ہستی نظر آئے گی، وہ امام حسین کی ہستی نظر آئے گی. اور ان کے جب واقعے کو دیکھیں گے، ان کی اولاد کو دیکھیں گے، ان کی مشکلات کو دیکھیں گے، کیونکہ کربلا کا جو معاملہ ہے یہ ایسا ہے کہ وہاں مشکل ہی مشکل ہے. یعنی آپ زندگی کے اندر مشکلات تو سبھی کو آتی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں آسانی کی رمق ضرور نظر آتی ہے. کربلا کا میدان وہ میدان ہے جہاں حضور جان رحمت کا خانوادہ موجود ہے، کائنات کو رحمت بانٹنے والوں کا گھرانہ موجود ہے، کائنات کو آسانیاں دینے والوں کا گھرانہ موجود ہے، کائنات کو سہارا دینے والوں کا گھرانہ موجود ہے. لیکن آسانی موجود نہیں ہے، مشکل موجود ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں تو ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کربلا کے واقعے کا ایک ذرہ آج کی مخلوق پر ڈال دیا جائے تو یہ بات یاد رکھیں کوئی بھی شاید زندہ بھی باقی نہ بچے. یہ وہی تھے جو اس کو برداشت کر گئے. امام حسین ہوں، حضرت بی بی سکینہ ہوں، حضرت بی بی زینب ہوں، ان کی ہستیاں تو بہت دور کی بات ہے. وہاں ایک طرف کا شوق دیکھیں، حضرت مسلم بن اوسجہ اور حضرت حبیب بن مظاہر، یہ قبیلہ بنو اسد کے دو افراد ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے جانثار ساتھی تھے. 10 محرم کی جو رات تھی نا، حضرت مسلم بن اوسجہ اپنی داڑھی میں کلف لگا رہے تھے، رنگ کر رہے تھے. تو ان کے ساتھی حضرت حبیب بن مظاہر کہتے ہیں صبح جنگ ہونی ہے اور آپ رنگ لگا رہے ہیں، آپ کو کس بات کی خوشی ہے؟ کہتے ہیں کہ میرے اور جنت کے درمیان ایک رات رہ گئی ہے. اللہ اکبر. ان کا شوق دیکھیں. مشکلات تو نظر آتی ہیں لیکن ان کا شوق دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان صرف ایک رات رہ گئی ہے، صبح ہوگی، ہم قربان ہوں گے امام علی مقام کے قدموں میں اور جنت میں پہنچا دیے جائیں گے. اور یہی کچھ ہوا، باری باری سبھی قربان ہوئے. لیکن اتنی ساری مشکلات کے بعد ایک وہاں شہزادی نظر آتی ہے، امام حسین کی شہزادی حضرت بی بی سکینہ. سبحان اللہ و بحمدہ، کتنا کمال ضبط تھا. ضبط کیوں نہ ہو جب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جب ان کا لاشا لایا گیا نا، تو حضرت امام علی مقام نے حضرت بی بی سکینہ سے کہا بیٹا رونا نہیں ہے، صبر کرنا ہے. کہتی ہیں بھائی کی لاش آئے تو بہن کیوں نہ روئے. اللہ یہ کتنا ضبط تھا اور کتنا تاریخ اسلام کے اندر اندھوناک واقعہ تھا کہ حضرت علی اصغر کا پہلے لاشا لایا گیا، اللہ اکبر، پھر حضرت علی اکبر کا، آپ کے بھائی ہیں، اور تیسرے بھائی حضرت علی اوسط زین العابدین وہ بیمار اندر خیمے میں موجود ہیں، اور حضرت بی بی سکینہ آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، آنکھوں سے آنسو کی
لڑیاں جاری ہیں اور وہ حضرت امام علی مقام کے سامنے صرف رو رہی ہیں اور اس حیرت کے سمندر میں گم ہیں کہ یہ کتنا عجیب واقعہ ہے کہ ایک جانب میرے نانا کو ماننے والے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور دوسری جانب ان کے ہم شکل کو شہید کر رہے ہیں، حضرت علی اکبر کو شہید کر رہے ہیں، ان کے شہزادوں کی جان کے دشمن ہو چکے ہیں۔ تو حضرت بی بی سکینہ کا پھر وہ واقعہ کہ جب آپ نے حضرت عباس علمدار سے کہا کہ بڑی پیاس لگی ہے، یہ دل دہلا دیتا ہے، اور حضرت عباس علمدار علم بھی تھامے ہوئے ہیں اور مشکیزہ سکینہ کو بھی تھامے ہوئے ہیں، اور پھر فرات کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے اندر پانی بھی ڈال لیا ہے، اس کو کندھے پر لٹکا بھی لیا ہے، اور ایک جانب شہزادوں کی پیاس نظر آتی ہے، دوسری جانب سے دشمن تیروں کے وار کرتے ہیں، ظلم کی آندھیاں چلاتے ہیں، اور ایک ہی صدا دیتے ہیں، لوگو عباس خیموں تک پہنچ گیا تو تم میں سے کوئی نہیں بچے گا، تمہاری لاشوں پر تمہاری مائیں روئیں گی، یہ پانی کی ایک بوند بھی اگر خیمہ حسین تک پہنچ گئی تو پھر تمہاری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں لے سکتا۔ بازو کاٹ دیے جاتے ہیں، ایک بازو کٹتا ہے، دوسرا بازو کٹتا ہے، اور قربان جاؤں فرات پر پہنچ کے چلو میں پانی لے کے ڈال دیتے ہیں کہ عباس پی لے اور حضرت سکینہ پیاسی رہ جائے، حضرت علی اصغر پیاسے رہ جائیں اور میں پانی پی لوں۔ خدا کی قسم قیامت تک وفا کسی کو سلام کرے گی تو اس کا نام حضرت عباس ہے، وفا کے تمام معنی جس کی ہستی میں سمجھے جائیں گے تو وہ حضرت عباس ہیں، جس کو دیکھ کر وفا بھی رونے لگ جائے تو وہ حضرت عباس ہیں۔ 10 محرم میں ان کی بات کرنا آسان ہے، 7 محرم سے 10 محرم تک 72 گھنٹے پیاسا رہنے کے بعد پانی پانے کے باوجود اس پانی کے چلو کو پھینک دینا حضرت سکینہ کی پیاس کو یاد کر کے، یہ بات برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ اور پھر کٹے بازوؤں کے ساتھ منہ کے اندر مشکیزہ اٹھائے خیموں کی طرف آپ اپنی سواری کو جب چلاتے ہیں اور وہ بدبخت لعین یزیدی فوجیں آپ کے اوپر تیر برسا دیتی ہیں، آپ کا پورا وجود تیروں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے۔ اور 10 محرم میں وہ عظیم الشان ہستی جن کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، کسی سے کوئی لڑائی نہیں تھی، اور میں نے اور آپ نے کائنات کے ہر بندے نے جن کا واسطہ دے کر معاشر کی گرمیوں میں پانی مانگنا ہے، اور حوض کوثر پر ہم اپنی زبانیں دکھا کر ان کا واسطہ دے کر پانی لینا ہے۔ 50,000 سال کی گرمی جن کی سخاوت بٹے گی، عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات ہے کہ ان کو مارا جا رہا ہے اور ان کے منہ سے لگی ہوئی مشک کو جو ہے وہ گرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، وجود چھلنی ہو چکا ہے، بازو کٹ چکے ہیں۔ اللہ اکبر، ولایت تکوینی رکھنے کے باوجود اور جن کے بابا کے لیے سورج مغرب سے واپس لایا گیا تھا، وہ ہستیاں اگر اس وقت اپنی ایڑی مارتی تو خدا کی قسم یہی تو حضرت اسماعیل جن کا جد اعلیٰ ہے تو وہاں سے پانی کے چشمے پھوٹتے، لیکن انہوں نے صرف صبر کیا، رضا پر راضی رہے، اور وہیں پر انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اپنی جان دے دی، اور آخر میں جان جانے کی فکر نہیں کی، آخر میں یہی الفاظ تھے کہ عباس کو افسوس ہے خیمہ حسین تک پانی نہ پہنچ سکا، اور آپ کی گردن کو بدن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ منظر ہے جس کو قیامت تک امت محسوس بھی کرے گی اور اس پر آنسو بھی بہائے گی، اور یہی وہ چیز ہے جو 10 محرم کے غم کو ہمیشہ تازہ کر دیتی ہے۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ حسین تم نہ رہے تمہارا گھر نہ رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہ رہا۔ جنگ تو بیت کی تھی نا، اب تو تمام تر مرد ختم ہو چکے، لشکر بھی اجڑ چکا، قافلہ بھی ختم ہو چکا، ہو سکتا ہے کہ اب بیعت کر لیتے، نہیں کی۔ واہ واہ واہ، دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ
اللہ کی رضا کی خاطر اور حق کی خاطر اپنا آپ، اپنا خانوادہ، اپنا خاندان، گھر بار سب کچھ قربان کر دینا، یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور عشق کا نقطۂ کمال تھا۔ میں اس کی طرف آتا ہوں کہ بیعت پھر بھی نہیں کی جو افراد خانہ اہل بیت اطہار، مستورات اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام زین العابدین رضی اللہ، مگر دیکھیے کہ جیسے تھوڑی دیر قبل ذکر ہوا تھا کہ مزاحمت ہوتی ہے یزیدی لشکر کی طرف سے کہ نہر کے قریب سے آپ خیمے ہٹائیں، تو امام علی مقام فرماتے ہیں کہ ہٹا لو۔ جہاں سخاوت کا اظہار ہوا تھا وہاں وہ اس بات کے اوپر بھی قائم تھے کہ ہم نے کسی اور سبب سے جنگ نہیں کرنی، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جنگ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ خیمے ہٹا لو، کوئی یہ نہ کہے کہ جنگ پانی کی وجہ سے ہوئی اور تھی، تنازع کھڑا نہ، خیمے کی وجہ سے ہوئی تھی، وہ حسین کی قربانی کی اہمیت کو گھٹا دیتا کہ اگر جگہ کی وجہ سے، خیمے کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے، وہ تو لڑ رہے تھے حق کی خاطر، اور وہ حق کیا تھا کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین، وہ مانگ رہا تھا کہ ہاتھ دے دیجئے، فرمایا ہاتھ نہیں دے سکتا، سر لے جا سکتے ہو، اور جس سر کو جھکانے کے لیے لشکر بھیجے گئے تھے اسی سر کو اپنے نیزوں پر اپنے سروں سے اوپر اٹھا کے جا رہے تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیعت کا انکار کیا تھا یہ محض بیعت نہیں تھی۔ اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے سرنڈر کر لیتے، ابھی نعت کے اندر لفظ آیا تھا منی، آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے الحسین و منی وانا منہ، اور اس منیت کے اندر ایک رشتہ ہے، جزئیت اور بعضیت کا رشتہ ہے، اس میں نسب کا رشتہ ہے، اس میں حسین کو آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جو نسبت حاصل ہے، تو آقا علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشابہ ظاہر میں، باطن میں، قول میں، فکر میں، نظریہ میں، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حق کے علم بردار بن کے کھڑے تھے، اور آقا علیہ السلام نے وہ جو فرمایا تھا کہ میں حسین سے اور حسین مجھ سے ہے، اس میں اس کا پہلا حصہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ حسین مجھ سے ہیں، کیونکہ حسین کا نسب ظاہر ہوا مصطفیٰ سے، لیکن میں حسین سے ہوں، یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہے۔ آقا علیہ السلام کیسے حسین سے ہوئے؟ تو اس کی تعویل اور تشریح ہمارے ائمہ نے، محدثین نے، علماء نے جو کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حسین کی جان ظاہر ہوئی مصطفیٰ سے، اور مصطفیٰ کی شان ظاہر ہوئی حسین سے۔ آقا علیہ السلام سے حسین کا نسب ظاہر ہوا، اور حسین سے حضور کا دین ظاہر ہوا، حق ظاہر ہوا، اور شہادت کا ظہور ہوا۔ اس لیے امام علی مقام کے لیے محض بیعت ایک مسئلہ نہیں تھا، ہاتھ دینا لینا یہ مسئلہ نہیں تھا۔ اگر امام علی مقام بھی اس وقت معاذ اللہ سرنڈر کر لیتے اور کہتے کہ جہاں سارے چپ ہیں تو میں بھی چپ ہوں، ٹھیک ہے ایک بیعت ہی ہے، باقی اور شریعت کی طرف سے اجازت بھی تھی جب جان کو خطرہ ہو تو آپ راہ رخصت کو اختیار کر سکتے ہیں، مگر امام علی مقام نے کیا جملہ فرمایا تھا گورنر مدینہ کو جب ولید نے بلا کر کہا کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ کو بلا کے تو یزید کی بیعت لیں، کیا جملہ آپ نے فرمایا؟ فرمایا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کرے یہ نہیں ہو سکتا، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کرے یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر آپ بیعت کا تقاضا کر رہے ہیں تو میں سوچوں گا پہلے آپ اہل مدینہ کو بلا کر پہلے بیعت لیں، پھر میں بھی دیکھوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تو آپ وہاں سے اٹھے تو ولید کے پاس بیٹھا تھا مروان، اس نے کہا کہ انہیں جانے مت دیں، اگر اس وقت آپ نے ان کو جانے دیا تو آپ کبھی ان پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ تو امام علی مقام نے جب اس کی شرارت کو دیکھا تو آپ نے اسے بہت ایک لفظ جو آر کا ہے اسے فرمایا کہ کیا تو یہ مشورہ دے رہا ہے اور تو مجھے قتل کرے گا اور شہید کرے گا؟ ہے کسی میں ہمت اور جرأت؟ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو خراج عقیدت پیش کیا گیا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقاں کے بنا لا الہ است حسین،
اور بے شک بے شک یہ شعر معروف تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف ہے، لیکن اگر کوئی اس سے اختلاف بھی کرے کہ ان کا نہیں کسی اور کا ہے، مگر جو اس میں کانٹینٹ ہے وہ حق ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ بیعت کے لیے اس لیے کہہ رہے تھے کہ امام علی مقام اگر مان لیتے تو دیکھیے وہ حق اور باطل کا پیمانہ ہی بدل جاتا اور کون اٹھتا اس کے بعد۔ یہی وجہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے خصوصی طور پر تیار فرمایا تھا۔ جب اپنے کندھوں پر سواری کرا رہے تھے تو وہ پیغام تھا کہ حسین کل گھوڑے کی پشت پر سوار ہونا پڑے تو یہی میری سواری تیرے حوصلے کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ جب آقا علیہ السلام اپنی زبان مبارک چسا رہے تھے تو یہی پیغام دے رہے تھے کہ اے حسین کل جب پیاسا تجھے عشق الہی کا امتحان دینا پڑے تو یہی میری زبان کی جو چوسنا ہے یہی تیرے لیے حوصلہ اور ہمت ہے اور یہی کافی ہے۔ تو امام علی مقام کو آقا علیہ السلام نے اس انداز سے تیار فرمایا تھا کہ جب دین پر کڑا وقت آئے اور دین کی اجتماعی حیت کو کوئی اپنے جبر اور استبداد سے پارا پارا کرنا چاہے تو حسین بے شک مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہوں، حج بھی ہو رہا ہو، مگر اس حج کو چھوڑ دینا، دین مصطفیٰ کی جو حیات اجتماعیہ ہے اس پر کوئی حرف نہ آنے دینا۔ اور آج حسین کی وہی قربانی ہے جو ہر حق کے علم بردار کو حوصلہ دیتی ہے اور ہر دور کے یزید کے خلاف لڑانے کا عزم اور ہمت اور حوصلہ دیتی ہے۔ یہ امام علی مقام نے دین کو زندہ کر دیا ہے، اسی کا ثمر ہے کہ آج ہم دین حق کی بات کر رہے ہیں اور اس کا جھنڈا سربلند نظر آ رہا ہے۔ نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد، نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور، نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور، نہ فاطمہ سما ہے کوئی فاطمہ کے بعد، نہ فاطمہ سما ہے کوئی فاطمہ کے بعد، جیسی بڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، جیسی بڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد، عباس تیرے نام کو لکھوں میں خون سے، عباس تیرے نام کو لکھوں میں خون سے، لکھوں وفا سے پہلے
یا لکھوں وفا کے سبحان اللہ سبحان اللہ جیو جیو سلام یا حسین سلام یا حسین۔ ایک بار پھر سب سویرے پاکستان میں شاہ زیب اور مائع کے ساتھ رہنے کا اس وقفے میں بے حد شکریہ۔ یوم عاشورہ کا دن ہے آج کی عبادتیں اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ آج کا دن گزروائے۔ تمام لوگ بہت ہی عقیدت و احترام سے آج کا دن مسلمان پوری دنیا میں منا رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی پوری روایات کے ساتھ اس کو نبھایا جا رہا ہے۔ تو سر پاکستان میں علماء کرام یہاں موجود ہیں، مفتی کرام یہاں موجود ہیں، لیکن یہ جو محفل ہے یہ اللہ چنتا ہے اور اجازت دیتا ہے اپنے حبیب کا ذکر کرنے والوں کو اور سننے والوں کو۔ تو پھر اس محفل میں اللہ نے ہم گناہگاروں کو، شاہ زیب کو اور مجھ کو بھی شامل کر لیا، اور ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنے اسکالرس کی موجودگی میں اس وقت اتنا کچھ سیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے ڈھیروں 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 جو ہے برکتیں نازل فرمائیں آپ پہ۔ تو شاہ زیب ہم لوگ بھی ڈسکس کر رہے تھے جس سوال کا، میں اسی چاہ رہا تھا کہ ہم علماء کرام کی طرف چلیں اور کچھ جتنی باتیں ہم اس کم وقت میں جان سکتے ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں۔ علامہ اشفاق مدنی صاحب، دین اسلام کی سربلندی کے لیے جو قربانیاں دی گئیں اس کا ہم نے ابھی تک ذکر کیا، واقعہ کربلا کی مشکلات کا ذکر کیا، یہ سارا ذکر ہم کر رہے ہیں اور آپ لوگوں نے بہترین انداز میں اس کو بیان کیا۔ لیکن خاص طور پر واقعہ کربلا کی اگر ہم بات کریں تو بحیثیت مسلمان ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس سے کیا پیغام ملتا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے کربلا تو ایک آئیڈیل زندگی جو ہے وہ گزارنے کے انداز بتا دیتا ہے، کیونکہ خوشیوں کے اندر تو سبھی اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، غم کے وقت اللہ کو یاد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پہلی بات جو اس کربلا کے واقعے میں حاصل ہوتی ہے وہ بندگی کا سبق ہے، بھی کسی حالت میں رب کو نہیں چھوڑنا۔ اور مجھے وہ 10 محرم فجر کی نماز حضرت امام عرش مقام نے خود جماعت کروائی، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی 72 گھنٹے بھوکے پیاسے رہنے کے بعد فجر کے وقت خود جو ہے وہ جماعت کروانا، یہ بتاتا ہے کہ تم نے کسی حالت میں رب کو نہیں چھوڑا۔ پھر آپ نے قرآن مجید منگوایا اور اللہ کے حضور کچھ الفاظ کہے جو آج میرے لیے اور ہر ایک مسلمان کے لیے جو سبق ہے۔ آپ نے قرآن مجید منگوا کے رب سے ایک بات کہی کہ اے اللہ، میں جانتا ہوں کہ کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو بندے کی کمر دوہری کر دیتے ہیں، کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جن کا مداوع نہیں ہوتا، لیکن میرا یقین ہے کہ تو تمام غموں کو دور کرنے والا ہے۔ اس وقت آپ نے وہ بات امت کو سکھائی کہ کسی بھی حالت میں مایوس نہیں ہونا، کسی بھی حالت میں رب کا در نہیں چھوڑنا، اللہ کو نہیں چھوڑنا۔ تو آپ نے اس وقت بھی اللہ رب العالمین سے یہی بات کی کہ یا رب العالمین، اس مشکل کو اگر تو دور کرنا چاہتا ہے تو دور کر دے، ورنہ صبر دے اور ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو یہ پہلا سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہم نے اپنے رب کو نہیں چھوڑنا۔ آج کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے تو ہر جگہ دھکے کھاتے ہیں، آتے نہیں تو رب کے در پر نہیں آتے، آتے نہیں تو اللہ کے پاس نہیں آتے، عامل کے پاس جاتے ہیں، وڈیرے کے پاس جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں مشکل کشائی کے لیے، اللہ کو صدا نہیں دیتے۔ تو امام عرش مقام نے سبق دیا کہ تمہارے اوپر آندھیاں بھی طوفان بھی چل جائیں ظلم کے، تو تم نے اگر اس وقت پکارنا ہے، صدا دینی ہے، آواز دینی ہے تو اللہ کو آواز دینی ہے۔ اس کے بعد ہمیں بطور مسلمان یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم نے کسی وقت نماز نہیں چھوڑنی ہے، ہم نے نماز نہیں چھوڑنا، کسی بھی صورت میں سجدہ نہیں چھوڑنا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ نے اپنی جان کو بھی قربان کیا تو سجدے کی حالت میں کیا، یعنی آپ کے جگہ جگہ تیر چبھے ہوئے ہیں، نیزوں کے زخم ہیں، زبان جو ہے وہ پیاس میں ہے، اور اس کے بعد آپ جب زخمی حالت میں نیچے اترتے ہیں تو اپنا سر اللہ کے حضور رکھ دیتے ہیں اور پھر آپ کی گردن جو ہے وہ تن سے جدا کرتے ہیں۔ تو ہمیں بتا دیا کہ لوگوں، حسین کا نام لینا آسان ہے، حسین کا مقام پانا آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اس کے بعد ہمیں صبر کی منزلیں طے کرواتا کرواتا شکر کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا کہ حضور صبر اور شکر کی تعریف کیا ہے؟
क्योंकि नॉर्मली सब्र की तारीफ ये होती है कि मुश्किल आए तो उसके ऊपर चुप कर जाओ, ताना ना दो, कोई बुरा लफ्ज़ ना बोलो, और शुक्र की तारीफ़ होती कि अल्लाह की तारीफ़ करो जब तुम्हें नेमत मिल जाए। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं हमारे सब्र और शुक्र की तारीफ़ जुदा है। हम शुक्र उस वक्त करते हैं जब मुसीबतें हम पर आती हैं, जब मुश्किलात आती हैं, जब गर्दनें कटती हैं, तो उस वक्त हम शुक्र करते हैं। सब्र करना उस वक्त तो एक अलग मकाम है। तो मुसलमान जिस कंडीशन में आज गुजर रहे हैं, बलूचिस्तान की हालत हमारे सामने है, दुनिया भर का जुल्म हमारे सामने है, इस वक्त करबला की धरती ही हमें हौसला दे रही है, हिम्मत दे रही है, शौक़ पैदा कर रही है, और हमारी जो है वो तबीयतों के अंदर एक कुव्वत पैदा कर रही है कि तुमने ज़िंदा रहना है। दरअसल करबला जो है वो मुश्किलों की घिरी हुई वादी के अंदर ज़िंदा रहने का सबक देता है कि तुमने ज़िंदा कैसे रहना है, घबराना नहीं है, यकीन को नहीं तोड़ना। करबला यकीन सिखाता है एक मुसलमान को कि तुमने यकीन को नहीं छोड़ना, यकीन का दामन नहीं छोड़ना। उस वक्त भी तुमने अल्लाह जो कि गैब है उसको मानना है, जन्नत जो कि गैब है उस वक्त भी मानना है, और तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं छोड़ना और उस पर यकीन रखना है। और अगली बात जो करबला का मैदान हमें सिखाता है, किसी भी हालत में अखलाकी कदरें पामाल नहीं करनी। ये बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े लोग जनाब दावे करते हैं, उनके पास लफ्ज़ों के गुच्छे भी होते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि अखलाक बाख्ता हो जाते हैं, उनका किरदार आलूदा हो जाता है, वो वहशी हो जाते हैं, उसके अंदर दरिंदगी आ जाती है। और करबला के मकीनों ने बताया, करबला के शाह सवारों ने बताया, वहाँ बता दिया कि जब हुर की फौज ने रोका तो वहाँ भी बता दिया कि ये प्यासे हैं, इनको पानी पिलाओ, पानी पिलाया जाए। यानी उस हालत में भी बता दिया कि तुमने बुखल नहीं करना, दुश्मनों के लिए भी अपने दामन को खुला रखना है। तो अखलाकी कदरों को जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं दुनिया में आया ही अखलाक को कमाल तक पहुंचाने के लिए हूं, और उसकी अगर अजीम शान सूरत नज़र आती है तो वो करबला में अहले बैत अतहार के ये फर्जंदों की जो शख्सियत है ये नज़र आती है कि किसी भी हालत में झूठ नहीं आया, किसी भी हालत में जुल्म नहीं किया। कितनी खूबसूरत बात किबला मुफ्ती साहब ने कही कि वो जगह खरीदी। और आज इमाम हुसैन का नाम हम बढ़ा लेते हैं, 10 मुहर्रम है, पूरी दुनिया सुन रही है, और प्लाटों पे कब्जा कर लेते हैं, यतीमों की ज़मीनें खा जाते हैं, हम जो है वो जेली फाइलें तैयार करते हैं, हम पता नहीं कैसे कैसे अकाउंट बनाते हैं और कहते हैं कि हम जनाब इमाम हुसैन को मानने वाले हैं। जालिम इमाम हुसैन के सफ़ में नहीं है। आज 10 मुहर्रम 1444 सन हिजरी शुरू हो चुका है, 61 सन हिजरी का वाक़या है। आज तक हर फर्द को याद कर लेना चाहिए, मजलूम तो सफ़े हुसैन में खड़ा है, जालिम सफ़े यजीद में खड़ा है। हर बंदे को फैसला करना है कि कौन से सब में वो खड़ा होना चाहिए उसे। अगर चाहते हो कि सफ़े हुसैन में जगह मिले और माशर में हज़रत इमाम हुसैन तुम्हें अपनी बाहों में लें, तो किसी भी हालत में जुल्म न करो, हमेशा मजलूम का साथ दो और हक पे कायम रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। हर ज़िक्र, हर लफ्ज़, हर जुमले में रिक्कत अलग तारी हुई, ईमान दोबारा ताज़ा अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, ईमान और अब ताला पे तक़वा और बढ़ता चला गया। लेकिन इस तमाम जो करबला का ज़िक्र है, करबला का वाक़या है, उसमें मेरी बीबियों का कितना बड़ा किरदार था। वाह, कितना बड़ा किरदार था, कितना बड़ा अपने अल्लाह पर ईमान था, अपने अल्लाह से ही उम्मीद थी कि अपने आँखों के सामने जिस तरीके से जो मंज़र देखा, हम बहुत गुनाहगार, हम तो खाक भी नहीं है, खाक भी नहीं है उनकी, लेकिन जो किरदार है उनका, उससे आज की औरत को क्या सीखना चाहिए? यकीनन बहुत अहम सवाल है, और ये वाक़या करबला का एक ऐसा गोशा है जिसे किसी तौर पर भी, किसी दौर में भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वहाँ पर जो मर्दों का किरदार है वो मर्दान हक़ की तस्वीर है,
اور جو وہاں مستورات اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار سامنے آتا ہے وہ وہی کردار ہے جو عورت کا سر فخر سے بلند کرتا ہے، وہ وہی کردار ہے جو ان کا استحقاق ثابت کرتا ہے کہ ایسے نہیں جنتوں کا وارث ان کو بنا دیا گیا، جنتوں کا مالک ان کو بنا دیا گیا، ان کا کردار ہے۔ میں اس سوال کی طرف آنے سے قبل اگر جیسے علامہ صاحب نے پیغام کی بات کی تو میں پیغام میں یہ بات عرض کروں گا، اور آپ کا میرے سے سوال بھی ہوا تھا، بیعت نہیں کی اور امام عالی مقام نے تو نہیں کی، مگر یزیدیوں کی ناکامی دیکھیے کہ وہ امام زین العابدین جو بیمار بھی ہیں اور ابھی بلوغ کی عمر کو بھی نہیں پہنچے، ان سے بیعت نہیں لے سکے۔ اور ان کا تو پھر بھی ایک الگ بات ہے، وہ تو مستورات اہل بیت مصطفیٰ سے بیعت نہیں لے سکے تو حسین کو کیسے جھکایا جا سکتا تھا؟ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیغام دیا ہے ہمیں من حیث القوم من حیث الامہ، کہ کبھی ایسا وقت آ جائے تو کسی کرپٹ، بددیانت، نااہل حکمران کے سامنے سر نہیں جھکانا، ہمیشہ کردار کے پیچھے کھڑے رہنا، کبھی بھی کسی ایسے کے پیچھے نہ چل پڑنا کہ طاقت اس کے ہاتھ میں ہو، جبر اور استبداد اس کے ہاتھ میں ہو، اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے، اس کے تسلط سے مرعوب ہو کر اسے نہ مان لینا، وہ جتنا بڑا ظالم ہو اس کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا، اور ہمیشہ صاحب کردار حکمران کے ساتھ کھڑے ہونا، بد کرداروں اور نااہلوں کے ساتھ نہ کھڑے ہونا۔ مستورات اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس میں کردار ہمیں نظر آتا ہے سیدہ زینب کا، یہ بات ہمیں رلا دیتی ہے کہ امام حسین نے تو اس قافلے کی سربراہی کی مدینہ سے لے کر کربلا تک، اور آپ نے مدینہ سے مکہ پہنچے تو کم و بیش 4 مہینے وہاں گزارے، جس کیفیت میں مدینہ کو چھوڑا اور آقا علیہ السلام کے روضہ انور پر جا کر حاضری دی کہ اے نانا جان اب آپ کے شہر میں رہنا ہمارے اوپر تنگ کر دیا گیا ہے۔ پھر آپ مکہ آتے ہیں اور کم و بیش 4 مہینے کا وقت گزرتا ہے اور لوگ ساری دنیا کے حج کی طرف آ رہے ہیں اور آپ اس حج کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں کربلا کی طرف۔ تو امام عالی مقام کا مدینہ سے لے کر کربلا تک آنا، یہ قافلے کی سربراہی بڑی عظیم ہے، بڑی عظیم ہے، بڑی عظیم ہے، لیکن اس قافلے میں جب کوئی مرد باقی نہیں رہا، سارے پھول ایک ایک کر کے قربان ہو گئے اور اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چشم و چراغ قربان ہو گئے، اس قافلے کو میں لٹا پٹا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ اگر کوئی کہے کہ یہ لفظ ان کی شان کو زیبا نہیں دیتا، یقیناً زیبا نہیں دیتا کہ وہ سب کچھ لٹا کر بھی پا گئے تھے، مگر ظاہری حالات تو یہی بتا رہے ہیں۔ اس قافلے کی قیادت سیدہ زینب نے فرمائی ہے۔ جب قافلے میں سب موجود ہوں، اس قافلے کی قیادت کربلا کی طرف کرنا یقیناً ایک امتحان تھا، مگر اس قافلے کو واپس لے کر آنا یہ اس سے بڑا امتحان تھا۔ اور سیدہ زینب کے کردار کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کی شجاعت جھلک رہی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی حق گوئی اور بے باکی جھلک رہی ہے، اور امام حسن اور امام حسین کی شجاعت اور بہادری وہ جھلک رہی ہے، اور سیدہ زینب کے کردار پہ آ کر یہ قافلہ نقطہ کمال کو پہنچتا ہے۔ اور آپ جب کربلا سے آپ کو لے جایا جاتا ہے اور لاشیں تو رات بھر پڑے رہے، یہ جو آنے والی رات ہے اس رات میں لاشیں رات بھر پڑے رہے، اور کیسا منظر ہے کہ آج کوئی جتنا بھی ظلم سے قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، مگر اس کے مرنے کے بعد دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں، اسے دفنانے کے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں ہوتی، مگر ان کو نہ کوئی دفنانے والا تھا، نہ کوئی فوری طور پر اہتمام کرنے والا تھا، اور رات بھر وہاں رہتے ہیں، ریت اڑ رہی ہے ان لاشوں پر جن کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما تھا، اور صبح ہوتی ہے اور اس قافلے کو لے جایا جاتا ہے اور گھما کے وہاں سے لے جاتے ہیں جہاں سے لاشیں پڑے تھے، تاکہ یہ مستورات اور بچے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو قربان جائیں مستورات اہل بیت مصطفیٰ کے صبر پر، ان کے حوصلے پر، ان کی استقامت پر۔ سیدہ زینب کا جب وہاں سے گزر ہوا تو سوچا دیکھ تو لوں آخری بار کہ میرا بھائی حسین کس حال میں ہے،
تو کیسے پہچانے کہ ان میں سے حسین کون ہے؟ تو ایک ہی نشانی بچ گئی تھی آج امام حسین کی کہ ہر دھڑ کے ساتھ سر تھا، اور جس دھڑ کے ساتھ سر انور نہیں تھا، یہی اکلوتی نشانی آج بچی تھی کہ یہ لاشا حسین کا ہے۔ تو سیدہ زینب نے وہاں سے مدینے کی طرف رخ کر کے کہا کہ اے نانا جان، یہ ہے وہ حسین۔ اور دیکھیے حسین نے کس طرح آپ کے دین کی خاطر اپنے آپ کو، خاندان کو قربان کر کے حق کو کیسے سربلند کر دیا ہے۔ اور یہ سیدہ زینب کی شجاعت اور بہادری کو دیکھیے، جب آپ کوفہ پہنچتی ہیں اور وہاں ابن زیاد کے دربار کے اندر آپ خطبہ ارشاد فرماتی ہیں، وہ تخت پر بیٹھا وہ کانپ رہا ہے، اور آپ کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ آسمان سے آپ کی بات ہو رہی ہے، شجاعت اور بہادری آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ اور پھر وہی قافلہ جب یزید کے دربار میں پہنچتا ہے دمشق اور شام کے اندر، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی فصاحت اور بلاغت نے، حق گوئی اور بے باکی نے، اور آپ کے کلام نے، خطبہ نے وہ لرزہ طاری کر دیا کہ اسے آذان دلوا کر اس خطبے کو روکنا پڑا، ورنہ اسے لگ رہا تھا کہ جو میرا تخت کچھ سالوں میں جا کے تباہ و برباد ہوگا، کہیں ابھی کوہرام نہ مچ جائے۔ تو یہ مستورات اہل بیت کا کردار ہے، یہ معصومین اہل بیت اطہار کا کردار ہے۔ ان کی شجاعت کو سلام، ان کی بہادری کو سلام، ان کی قربانی کو سلام، ان کے صبر اور حوصلے کو سلام۔ یہی وجہ ہے کہ امام زین العابدین نے بعد کا سارا وقت صرف مناجات میں گزار دیا۔ بیت الحزن، غم کا گھر اسے بنایا سیدہ سکینہ نے بھی، اور جو منظر وہ دیکھ کے آئے تھے اسی منظر میں انہوں نے زندگی کے باقی ایام گزارے۔ آج پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ امام حسین پر قربان ہوا یہ سارا لشکر قربان ہوا امام حسین پر، کیونکہ آپ نے رات کو بتا دیا تھا یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ وہ سارے قربان ہوئے امام حسین پر، اور امام حسین قربان ہوئے دین مصطفیٰ پر۔ اور آج ہم اسی دین کو اگر چھوڑے بیٹھے ہوں تو ہم کہاں سے حسینی ہیں؟ واقعہ کربلا تک یزید بھی ایک فرد تھا، حسین بھی کوئی کہہ سکتا ہے ایک فرد تھے، مگر اس کے بعد وہ بھی ایک فکر بنا، یہ بھی ایک فکر بنے۔ وہ یزیدیت کہلائی، یہ حسینیت کہلائی۔ یزیدیت ظلم، جبر اور استبداد کا نام ہوا، حسینیت حق کا نام ہوا، شجاعت کا نام ہوا، بہادری کا نام ہوا، ہمیشہ باطل کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارنے کا نام ہوا۔ آئیے حسین کا ذکر بھی کریں اور حسینی فکر کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں، اور دین مصطفیٰ کی سربلندی اور احیاء کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا ہمیشہ عزم اور حوصلہ رکھیے۔ بہت شکریہ۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جس کا جنت
جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کے خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر بس سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا